الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حضرات، دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دین نازل کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دین کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، ملاتا ہے، جوڑتا ہے ان کو. یہ ماں باپ کے رشتے دار، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ اپنے باپ کے دیگر لوگوں کے رشتے داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، اکٹھ ہونا، دور کے رشتے دار قریب کے رشتے داروں کے ساتھ پھر اکٹھا ہونا، پھر نمازوں میں مسلمانوں کا 5 وقت ہر روز اکٹھا ہونا، پھر عید میں سارے مسلمانوں کا ایک علاقے میں اکٹھا ہونا، پھر حج میں پوری دنیا کے لوگوں کا اکٹھا ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی یہ خوبی ہے، یہ اکٹھا کرتا ہے. یہ بیوی کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے، یہ بہن کا، یہ حقوق ادا کرو اور اکٹھے رہو آپس. تو اکٹھے رہنے میں اسی طریقے سے جو رشتہ دار نہیں، بے شک وہ ہمسائے ہیں، وہ قریبی ہیں، محلے دار ہیں، وہ شہر والے ہیں، شریعت ان کو اکٹھا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی یہ بات جو کہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اس کے کئی طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، لوگوں
انسانوں میں پھوٹ نہ ڈالو. مہمان اگر کوئی آ گیا ہے اس کی عزت کرو, اس کی خدمت کرو, اس کی تواضع کرو, پھر کبھی تمہارے گھر آ جائے گا. یا ایسا بھی وقت ہو سکتا ہے آج وہ تمہارے گھر میں آیا, کل تم اس کے گھر میں جانا. شریعت اصل میں چاہتی ہے کہ مسلمان سے دور نہ ہو. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا گلنا, لوگوں سے رشتے کی باتیں, دیگر سارے معاملات جو ہیں یہ مہمانداری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے کہ لوگوں مسلمانوں کے گھر اگر کوئی بھی مسلمان بندہ آ جائے, کوشش کرو اس کی خدمت تواضع کر کے اس کو بھیجو, اس کو ذلیل و رسوا نہ کرو. اور یہ خدمت تواضع کا ایسا آدم علیہ السلام سے لے کے تمام نبیوں کے ہاں ایسا ہی رہا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرو جتنی طاقت ہے. قرآن مجید تو یہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آ گئے. وہ مہمان تھے فرشتے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور لوگوں غیب جاننا تو دور کی بات ہے, سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کا پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں. لوگ تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں نا, فلانا یہ جانتا ہے وہ جانتا ہے, زمین و آسمان کی چیزیں. سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. وہ انسانی شکل میں آئے تھے. قرآن مجید کا کیا کہتا ہے کہ ہوا کیا, ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کی خدمت تواضع کرنے کے لیے کیا کیا, جا بعجل حنیذ. ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کہ مہمان آیا ان کے لیے کھانا لے کے آئے. بیل, قرآن مجید کی ایک جگہ لفظ ہے سمین, بڑا موٹے تازے بیل کا گوشت جو تھا نا وہ پکوا کے کہ میرے ہاں مہمان آئے ہیں ان کے آگے رکھ دیا. اور پھر کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں تم؟ وہ کہنے لگے ہم فرشتے ہیں. اور لوگوں کون غیب جانتا ہے, کون غیب جانتا ہے؟ سامنے نہیں پتہ لگا, ہم فرشتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان اگر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی اچھی خدمت کرو. اور یہ تمام نبیوں میں ہی ایسی بات رہی ہے کہ مہمان اگر آئے تو اس کی عزت کرو, اس کی خدمت کرو, جتنے وسائل ہیں ان کے مطابق وہ کرو. عرب کے لوگ جو تھے نا ان میں بڑی خرابیاں تھیں, کوئی شک نہیں. عقائد کی خرابیاں تھیں, اعمال کی خرابیاں تھیں, لڑائی جھگڑے کی خرابیاں تھیں, بچیوں کو قتل کر دینے کی کئی, لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی باقی تھیں. ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ یہ مہمان اگر کوئی آتا نا تو مہمان کی بڑی خدمت کرتے تھے اپنی طاقت کے مطابق, کہ مہمان جو ہے یہ خوش ہو کے جائے. خود نبی علیہ السلام جب نبوت سے پہلے آپ کی اکثر, پہلے نبی علیہ السلام چھوٹے تھے, والدہ فوت ہو گئی, پھر دادا فوت ہو گیا, پھر چچا کے پاس آئے. پھر وہ چچا نے پھر کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کو یہ اونٹ چرانے کے لیے, لوگوں کے امیر آدمیوں کے اونٹ چرانے کے لیے لگا دیا. نبی علیہ السلام وہاں سے پیسے لا کے چاچا کو پیسے دیتے. نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا کی بڑی خدمت کی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر احسان نہیں کیا کو چچا نے. نبی علیہ السلام نے چچا کو گھر میں لا کے پیسے یہ قرات لا کے, جتنا کرایہ ہوتا تھا اونٹ چرانے کا سارا اپنے چچا کو نبی علیہ السلام دیتے تھے. اور نبی علیہ السلام پھر دیکھتے مکہ کی آبادی میں کہ کوئی لوگ حج کرنا آ رہا ہے, کوئی عمرہ کرنے آ رہا ہے, کوئی کسی کو بھوک لگتی تھا تو نبی علیہ السلام ان میں سے وہ جو آپ کو کرایہ ملتا تھا نا جانوروں کو چرانے کا, اس میں سے محمد الرسول اللہ یہ کہتے یہ اللہ کے مہمان ہیں, ضیوف اللہ ہیں. نبی علیہ السلام ان مہمانوں کی خدمت کرتے کہ اپنے پاس سے ان کو اس میں سے کرائے جو ملتا ان کو کھلا دیتے. اللہ کا کرنا ہوا حضرت حلیمہ سے, حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی جس وقت,
تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ بڑے مالدار تھیں، نبی علیہ السلام کے پاس اور مال زیادہ آ گیا. پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مہمان اللہ کے گھر میں آنے والا ہوتا نا، کوئی عمرہ کرنے والا، حج کر، محمد الرسول اللہ اس کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے، جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ آئے تھے. جب انہوں نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ساری نبی علیہ السلام پہلی یہ وہی سن کے آئے. نبی علیہ السلام پریشان بڑے تھے، آ کے لیٹے، کچھ دیر بعد اٹھے تو نبی علیہ السلام کہنے لگے خدیجہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، ایسے فرشتہ آیا ہے، ایسے اس نے یہ بات کہی ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے ایک بات کہی، جب نبی علیہ السلام نے کہا نا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ میں تو پریشان ہو گیا، یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ میں نبی بن گیا، ساری امت، ساری انسانیت کے ساتھ میں کلہ لڑوں گا؟ اتنے یہ خداؤں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا، میں کلہ کس کس کے ساتھ لڑوں گا؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں. حضرت خدیجہ نے پھر ایک بات کہی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہنے لگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ آپ تو اتنے نیک کام کرتے ہو، ماڑے غریبوں کے کام آتے ہو. جس کا کوئی کام نہیں کرتا آپ اس ماڑے غریب کا کام بھی کر دیتے ہو، اور آپ لوگ نیکی کے کاموں میں آپ ساتھ دیتے ہو، بے شک تکلیف آ جائے. اے محمد رسول اللہ، آپ مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہو اللہ کے گھر کے. یہ دیکھیں کیا خوبی بیان کی کہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی بڑی آپ خدمت کرتے ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، جو بندہ مہمانوں کی خدمت کرنے والا ہو اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا. یاد رکھ، عرب کے اندر یہ بڑی بری بات تھی کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں مہمان آئے اور وہ مہمان کے ساتھ صحیح منہ سے نہ بولے، وہ آئے سکے منہ چلے جائے، اس کی خدمت نہ کرے. عرب کے لوگ اسے بڑی ذلت سمجھتے تھے. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب یہ ایک بستی سے گزرے تو الفاظ کیا ہیں؟ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں ایک بستی کے پاس سے گزرے. تو جب بستی کے پاس سے گزرے نا دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. اے لوگو، اور جسے بھوک نہیں لگتی وہ میرا کائنات کا رب اللہ ہے جسے بھوک نہیں لگتی. ساری کائنات کو کھلاتا ہے اور خود کھاتا ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی. انسان جو ہے اس کو احتیاج، محتاج ہے انسان کھانے کا، پینے کا. یہ بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام. انہوں نے اس بستی والوں کو کہا کہ بھائی ہم ادھر سے گزرے ہیں، آپ کی بستی ہے، ہم دو مسافر ہیں تو ہماری کچھ کھانے کو دو. فاستطعما، دونوں کہنے لگے یار کوئی کھانا ہی دے دو، بھوک لگی بڑی. قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. یہ 16واں سپارے کے شروع میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ دونوں کہنے لگے اور نہیں کوئی نہیں کھانا، نکلو تو باہر. موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام دونوں کو بستی سے نکال دیا. انہوں نے کہا چلو کھانا دیو تو انہوں کیا تھا، بلکہ ایک دو روٹی ان کو دے دیتے، جو تمہارے پاس تھا دے دیتے، کھا پی لیتے. مہمان تھے، کبھی تمہیں دعا دیتے. اللہ کا نبی تھا موسیٰ علیہ السلام. یہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کو پتہ نہیں لگتا. تاریخ کی کتابوں میں پتہ لگتا ہے کہ اس بستی کا نام تھا ایلا.
اور یہ بستی ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ بستی ہے شام جو ہے نا، ملک شام کا جو ساحلی علاقہ ہے نا، وہاں ایک بستی ہے یہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمانوں نے شام کو فتح کیا ہے نا حضرت عمر کے دور میں، تو وہاں مسلمان گئے ہیں، تو مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن تھے، قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو زبانی بھی سناتے تھے۔ تو یہ مسلمان دوسرے کو قرآن سنا رہا، جب یہ اس نے آیت پڑھی نا، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ یہ مسلمان دوسرے کو سنا رہا تھا یہ آیت۔ وہ جو بستی والے لوگ تھے نا وہاں کے رہنے والے، وہ کہنے لگے پھر پڑھیا جی کی کہ بستی والوں سے موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے کھانا منگیا، انہیں کھانا نہیں دیتا، بستی سے باہر نکال دیا۔ اوے تے ساڈے ہی پنڈ دے بارے گل ہوندی جے پئی، ہماری بستی کے بارے میں۔ شام سے پھر وہاں کے چودھری جو لوگ تھے نا بڑے، جنہوں نے کہا اے مسلمانوں نے تو تاں قیامت قرآن پڑھنا ہے، بڑی ذلت کی گل ہے کہ قیامت تک حافظ پڑھتے رہیں گے، مسلمان پڑھتے رہیں گے، اور اس میں یہ آئے گا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، قیامت تک لوگ سارتے لن تپ آن گے کہ وہ کھانا، اوے آؤ حضرت عمر کو چلیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں سے پیدل چلے ہیں، چلتے یہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے کہنے لگے عمر ہم تمہیں درم دیں گے، دینار دیں گے، سونا دیں گے، مال دولت دیں گے، کیا ایک کام کرو کہ آپ کے قرآن کے اندر یہ جو لکھا ہے نا کہ ایک بستی سے کے پاس سے گزر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے وہ کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، کہنے لگے ہاں وہ 16ویں سپارے میں، اس وقت سپارے تو تھے نہیں، کہنے لگے وہ سورہ کہف کے اندر جو آتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہنے لگے تہاڈی مہربانی سانو قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہنیاں نے، کھانا نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے تہاڈی مہربانی ہے لفظ وچوں کڈ دیو کہ انہاں کھانا نہیں دیتا، اسی تہانوں سونا چاندی مال دولت دیاں گے، لفظ کڈ دیو کسے، ساڈی بڑی بدنامی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے، عمر دین کے اندر کسی بات کا اضافہ بھی کر سکتا نہیں، کمی بھی نہیں اس میں کر سکتا۔ یعنی یہ بڑی ذلت والی بات تھی کہ ایک مسلمان، ایک انسان جو ہے، عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی آئے اور اس کو کھانا نہ دے، کچھ نہیں تو بکری کا دودھ ہی دے دے، اونٹنی کا دودھ ہی دے دے، گائے کا دودھ ہی دے دے، چند جو ہی دے دے، اور کھجور ہے وہ، اور کچھ نہ کچھ اس کو دے۔ مہمان کی خدمت کرنا جو ہے یہ تو عین ان کے نزدیک ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، جب دین اسلام کو بھیجا تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات سکھائی، کیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ پہلے تو لوگ سمجھتے نا یہ بڑی خوبی ہے، یہ اچھائی ہے کہ چلو مہمان کی خدمت کرنا۔ دین اسلام نے یہ بات کہی کہ مہمان کی خدمت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی بھی مہمان کی خدمت کرنا جتنی تمہارے میں طاقت ہے دیو، کوئی بات نہیں، اے نہیں کہ ضرور کوئی اس نہ پتہ نہیں کی تو یہ کتوں لے آئیے، اور جو گارے چاہے وہ دے دیو، مہمان کو دے دیو۔ وہ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے اور واپس چلا جائے۔ دوسرا یہ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کو کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرے، اور لازمی نہیں کو بڑا کو وڈی چیزاں مہنگیاں میں، نہ سادہ سی کوئی چیز بھی دے دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کی ایسے ٹریننگ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جس وقت مدینہ شریف آئے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر ایک ٹارا، جسے ہمارے ہاں ٹارا کہتے ہیں، ٹارا بڑا سارا ٹارا سی، اسے کہتے ہیں صفہ۔
اس کے اندر مسلمان جو غریب ماڑے رہتے تھے نا، دوسرے علاقوں سے آئے تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھی، وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اللہ کے مہمان تھے، تو نبی علیہ السلام نے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے امت کو یہ بات سکھائی، اور ان کو لے جاؤ، ان کی کوئی خدمت کرو، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ ایک لے جاتا رات کے وقت، کوئی 2 لے جاتا، اور کئی جو تھے نا ذرا سوکھے 10 بندے روز لے کے آؤ یار گھر میں کھانا کھا لو، کچھ کھانا کھا لو کچھ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی کہ وہ قوم جو چور اور ڈاکو لوگوں کا مال کھانے والے تھے، اور ان کو یہ سکھایا کہ تم اپنا مال لوگوں کو کھلاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور خود آپ ہی مہمانوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نیا نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو مکہ کے لوگ مخالف ہو گئے۔ تقریباً 5 سال بعد ان کے ساتھ بڑا برا سلوک انہوں نے کرنا شروع کر دیا، تو مکہ کے لوگ کہنے لگے چلو یا رسول اللہ، یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، ہم یہاں سے نکل کے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ چلے گئے حبشہ میں۔ حبشہ کہتے ہیں آج کل ایتھوپیا کو، ایتھوپیا کا نام ہے پرانا حبشہ۔ مسلمان یہاں سے نکلے، وہاں نجاشی کی حکومت تھی، نجاشی کی۔ یہ کالے لوگ جو نا یہ اس علاقے کے ہیں۔ اگلے سال پھر اور مسلمان کو چلے گئے، انہوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان پھر جب اللہ نے دین اسلام کو طاقت دی، مسلمان واپس آئے۔ اس نجاشی کے لوگ، حبشہ کے لوگ ایک وفد بن کے نبی علیہ السلام سے ملنے آیا۔ اے آؤ مل کے تھے، یہ کون ہے کہتا ہے، کون کہتا ہے میں نبی ہوں؟ یہ ملنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بیٹھو، مسجد کے اندر ان کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد جو کھجور، جو کھانا جو بھی تھا لا کے محمد الرسول اللہ، اور میں صدقے جامع ورتا رہے سن، او لے کھا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیٹھ۔ فرمایا نہیں، مسلمان ادھر گئے تھے، انہوں نے مہمانی کی تھی ان کی، آج یہ میرے مہمان ہیں محمد الرسول اللہ، ان کی تواضع میں خود کروں گا۔ مہمان کی تواضع کرنا ہمارے ہاں تو لوگ کئی پہلے آ کے دے جی جانور اگے پٹھے نہیں پائی دے کے پائے نہ اگے دے نے کوئی بیٹھ کے بیٹے کھوائے انہوں مگروں لا، اور لوگوں مسلمان بنو، انسان کی عزت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے 10ویں سال جس وقت مکہ کو چھوڑ کے طائف گئے ہیں، تو آپ نے جانتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ اتنی زیادتی کی تھی کہ طائف سے محمد الرسول اللہ جب نکلے ہیں 3 میل تک محمد الرسول اللہ کو پتھر روڑے مارتے رہے، سر کا خون جو تھا یہ نکل کے سارے وجود کے اوپر، یہ جوتی تک وہ سارا خون محمد پتہ نہیں چلتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کدھر منہ کرے، ادھر منہ کرتے ادھر سے پتھر آ جاتا، ادھر کرتے ادھر سے پتھر آ جاتا۔ مارنے والے 3 کلومیٹر 3 میل تک جو تھے یہ پتھر مارے انہوں نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا ہے، طائف کے لوگوں نے محسوس کیا وہ کدی ایسا نہ ہوئے سچی مچی دا ہی نبی ہوئے، وہ پتہ کرو مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، مدینہ بھی فتح ہو گیا ہے، کوئی یہ سچی مچی کا نبی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ ایک نا وفد بنا کے مکے مدینے کے اندر بھیجو، جا کے پتہ کرو اور ان سے بات چیت کرو۔ نبی علیہ السلام مدینے کے اندر حاکم تھے، طاقت تھی، مکہ فتح تھا، مدینہ فتح تھا، خیبر فتح تھا۔ اس وقت یہ طائف کے لوگ جب آئے، جتنے بھی وہ لوگ تھے کٹھے، ایک گروہ تھا، آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اور ان پتھر مارنے والوں کو آگے ہو کے ویلکم کیا، ہو ان کو بٹھایا، ان سے بات کی، اور پھر کائنات کے امام نے خود
اپنے ہاتھوں سے ان کو پیش کرتے ہو، لو پانی پیو، لو کھجور کھاؤ، اور لو کھانا کھاؤ۔ مارنے والوں کو بھی جو گھر میں آ گیا یار اب اس کو کیا کہنا ہے۔ یہ مسلمان جو ہے اس کو چاہیے اس بات کا خیال رکھے کہ مہمان کی عزت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ہو جائے معافی مانگ لے۔ مہمان کے ساتھ زیادتی جو ہے نا، اس کو اس طریقے سے پیش آنا کہ پتہ نہیں کون ہے کتوں نکل بار، ایسی نہیں بات کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان اللہ اور قیامت پہ یقین رکھتا ہے نا، مہمان کی عزت کرے اور اس کو اس کا جائزہ دے۔ وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جائزہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان نے جتنے دن رہنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پہلے دن اس کو ذرا تھوڑی سی نا اچھا کھانا دے دو، اور پہلے دن ذرا اچھا دے دو، پہلے دن ٹہل سیوا کر دو، اور باقی کے دن عام روٹی جو جیسی آپ کھاتے ہیں آپ کھاؤ، لیکن پہلے دن محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کی نذرانہ ٹہل سیوا اچھی کر دو۔ ایک اور بات بڑی خاص کرنے والی یہ ہے کہ مہمان جو ہے یہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آتا ہے، یہ بات دھیان سے سمجھ لیں، سارے دھیان سے سن لیں، مہمان کی حیثیت نہیں دیکھنی، اپنی حیثیت دیکھنی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جو ہیں آپ کھاتے پیتے امیر آدمی ہیں، تو گھر میں کوئی غریب بیچارہ پنڈ دا آ گیا تو اپنی اور چل نہیں انہوں دال پکا کے دے اتنے کمرے چ بہ کے کھان، چل اے اسلام آبادوں لاہوروں آ گیا، انہوں نا بازاروں چرگے منگا کے دیو۔ اور یہ مہمان کو دیکھ کے خدمت نہیں کرنی، اپنے آپ کو دیکھ کے، اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہوا ہے، اور اس ماڑے کو بھی دیو اور تگڑے کو بھی دیو، سارے کی خدمت کرو گے ایک جیسے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جس نے اچھے دن دیکھے ہوں، یہ ذرا بات سمجھ لیں، جس نے اچھے دن دیکھے ہوں لیکن یہ ہے کہ بیچارہ اجڑ گیا ہے، فیکٹریاں ختم ہو گئیں، مکان بک گئے، کرایہ تے چلے گئے، اگر کوئی اس قسم کا بندہ آئے تو اس کا زیادہ رکھنا چاہیے خیال۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک آدمی آیا، بیچارہ بڑا نہ شرمندہ سی پیا، دھیان تھلے کیتا ہے نا کہ اماں جی بڑی بھوک لگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اندر سے دیکھا پردے سے، میں اوہو یہ تو وہ آدمی بڑے سوکھے سن۔ آپ نے فرمایا اس کو نا ٹھہرو، اس کو روٹی دینی نہیں، اس کو عزت کے، اور اس نے بڑے اچھے دن دیکھے نے، بیچارے دے پیڑے دن آ گئے نے، فرمایا اس کو بٹھا کے اس کو عزت کے ساتھ پورا کھانا، اس کی خدمت کرو اس کی۔ اگر کوئی امیر آدمی یا اچھے اللہ تعالیٰ آدمی اس کے حالات ٹھیک نہیں رہے تو یاد رکھو، اور آج اس کے ٹھیک نہیں رہے کل یہ نہ ہو کہ تمہارے بھی ٹھیک نہ رہیں۔ اس کی عزت کرو۔ مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں حدیث میں ایک اور بات آتی ہے، یہ حدیث میں مسند احمد بن حنبل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تکلف، فرمایا کسی مہمان کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، مناسب طریقے سے جو چیز ملتی ہے، بازار سے ملتی ہے، گھر سے ملتی ہے، یا گھر کے اندر ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا۔ اب یقین مانیے کہ میں آپ کو سچی مچی دل کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ میرے ساتھ جب میں ملازمت کرتا تھا، میں کالج میں پروفیسر تھا، تو کئی پروفیسر جو تھے نا وہ قرضہ مانگتے تھے کہ او یار کی کریے،
ਘਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਵਾਈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਰ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਲਓ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि ख़ुद बाद में ज़लील हो जाओ। और हमने देखा है कि वो हमसे मुझसे कई दफ़ा कर्ज़ा लेके, यार हाफ़िज़ जी अगली तनख्वाह तो दे देंगे, अगली तो नहीं है, चलो अगली दे देंगे, नहीं अगली तो दे देंगे। वो पूरा ही नहीं हुआ, इतना उसकी जी बड़े लेकिन अपने आप को दिखाना कि वो खाए लेकिन इन्हें जोगा होना ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप को ज़लील करके ना, अपने आप को तकलीफ़ दे के ये इस तरह करना, मेहमान की खिदमत करना, ये ठीक नहीं। जो चीज़ है वो चुप करके पेश कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत एक आदमी ने की, आप मेहमान थे और उसने ऐसे ही किया, कद्दू पकाया शोरे वाला, बिच कोई बोटी, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं इन्हें जो गई खा लो तुसी। नबियों के इमाम की दावत की, कद्दू शोरे वाला और कायनात के इमाम सदके जावा, और मैं सदके जावा, बड़े खुश हो के मोहम्मद रसूलुल्लाह कद्दू ही खाते रहन, बोटियां वेखे ही नहीं मोहम्मद रसूल। यानी कई दफ़ा ऐसे होता है ना, बंदा सारियां बोटियां खा जाता, मेहमान आंदा हुण मैं कित्थों दवां, की करा, वो बेचारा घर वाला जलील होंदा, मैं हुण की करा। कायनात के इमाम ने खादा ही कद्दू, हुए बोटियां बिचे रहन दित्तियां सारी। दूसरे बंदे को कहा तू खा लै, मैं तू खा लै कोई गल नहीं, कद्दू मोहम्मद रसूल चुप करके खा ली, कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। हदीस के अंदर एक बड़ा अजीब वाक़या आता है कि हज़रत सलमान, एक सहाबी थे सलमान फ़ारसी, ये अल्लाह का करना ऐसा कि इनके माली हालात बड़े ही कमज़ोर थे, बड़े ही। इनके घर में एक मेहमान आया तो ना कम सी, वैसे बुढ़े सन, काम कर सकते नहीं सन, घर के अंदर कोई चीज़ खाने को नहीं थी। मेहमान को या अपनी बीवी को कहने लगे, घर वालों को, कि घर में कोई चीज़ है? उन्होंने कहा नहीं, ताज़ा पानी मैं अजे खूह दे उत्तों लैके आई हाँ। फरमाया फिर मैं क्या करा? कायनात के इमाम ने कहा है कि अपने आप को ज़लील नहीं करना, पानी ही दे दो, सो जो है दो। और कमाल की बात है कि जिसको पानी दिया गया उसने भी बिस्मिल्लाह करके पानी पी लिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास हदीस में आता है, एक आदमी आया, वो गैर मुस्लिम था, आके नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा मुझे ना भुख लगी है। फरमाया फिर मैं तेनू की दवां? नबी अलैहिस्सलाम, वहाँ बकरियाँ थीं, आपने फरमाया इसको बकरी का दूध पिलाओ। उसको एक बकरी का दूध पिलाया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 बकरियां का दूध पी के तो फिर वो कहने लगा, डकार मारिया कि मैं तक। अब फरमाया कोई बात नहीं, अगर उसने इतना उसकी याद तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह सकता हूँ। अपने मैं ये गैर मुसलमान है ना, अगर मुसलमान होता तो थोड़े से भी वो थोड़ा सा वो एक बकरी का दूध पी के अंदर शुक्र है या अल्लाह तेरा करम है, तेरी राम। तो ये तकल्लुफ़ जो है ये ठीक नहीं, बल्कि हदीस के अंदर ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, इसके अंदर भी एक अजीब वाक़या है। हदीस के अंदर एक वाक़या आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथी थे ना, जो साहबी थे अब्दुल्ला बिन उमर। ये अब्दुल्ला बिन उमर जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास कोई मेहमान आता ना तो अरबों के अंदर एक रिवाज था कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खानी है। वो जौ की हो, वो मकई की हो, वो गंदम की हो, वो दलिया हो, वो खाना इकट्ठे हैं, अरबों के अंदर एक रिवाज था। तो हदीस के अंदर आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर जो थे ना, इनके घर में मेहमान आते तो इन्होंने कई दफ़ा नफली रोज़ा, ये बड़े नफली रोज़ा रखते थे, नफली रोज़ा रखा होता, मेहमान आता, मेहमान को कहते यार मैं रोज़ा रखा है, तू खा ले, वो खा लेता। कई दफ़ा मेहमान कहता नहीं जी नहीं, हम नहीं कलियाँ खाते। फरमाया ठहर जा, ले आओ फिर मेरी जगह। मेहमान की इज़्ज़त की खातर अपना नफली रोज़ा भी तोड़ देते थे। कहते कोई बात नहीं,
ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਲਾਨਾ ਵਾ। یہ عبداللہ بن عمر تھے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت پڑھی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ قرآن مجید کی ہے سورہ حشر کی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوتے، ایک آدمی آیا باہر سے، اس نے بات جو کرنی تھی کر لی، بڑی دور سے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان جو ہے نا، مہمان اس کو دو چیزیں ٹھڈ کے اندر جمع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ نالے بھوک نالے جھوٹ۔ وہ کہے کہ کھانا نہیں کھا کے آیا، پینے پی کے آیا۔ یعنی کئی بندے ہوتے نا، کہو نا بوتل ہی پی کے آیا، چاہ ہی پی کے آیا، اور روٹی کھا کے آیا۔ یعنی ایسی بات، بھوکے بھی ہوندے نے لیکن پھر بھی جھوٹ بولنا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک جمع نہ کریا کرو، صاف کہہ دیا کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہوئی، میں تن دسنا۔ کائنات کے امام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھروں میں کسی کو بھیجا کہ پتہ کرو ان کے گھر میں کوئی چیز آئی ہے مہمان کے لیے، کوئی چیز کسی نے تحفہ دی ہو۔ تو ساری بیویوں کے گھر سے پتہ لگا اور کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں۔ اور میں صدقے جاواں، اور نبیوں کا سردار 9 گھر بیویوں کے اور کھانے کے لیے کوئی شے نہیں۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے اچھا، پھر آپ نے صحابہ کو کہا کوئی بندہ ہے جو اس مہمان کو لے جائے، اللہ اس کے اوپر رحمت کرے گا، میں محمد اللہ کا رسول کہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو لے جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے چل بھائی چلیے، چل ہمارے گھر میں، تینوں بھوک لگی چل۔ جب گھر گئے ہیں نا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی کہنے لگے محمد الرسول اللہ کا مہمان ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ رحمتاں کرے گا جو لے جائے اس کو۔ کہنے لگی اچھا، کہنے لگی گھر میں کھانا تو تھوڑا سا پیا ہے، وہ بھی بچیاں واسطے وے، کوئی گل نہیں، لے آؤ مہمان۔ اللہ معاف کرے، آج کل کا دور ہونا تو پتہ ہی، تمہیں پتہ بھی گھر میں کچھ ہے نہیں، جہاں بندہ چکتے ہو گھر لے آتے ہو، لڑن وڈن پہ نے، کئیوں دی قسمت اچھی خیر نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ مہمان کو بٹھایا، پچھلے اندر جا کے اس نے نا، بیوی نے چپ کر کے تھاپڑ کے بچیاں نو سوا دیتا۔ وہ کھانا بالکل تھوڑا سی، وہ کھانا رکھیا، رات دا ٹائم سی، دیوا بلدا سی پیا۔ تو کہنے لگے کہ مہمان کہنے لگا میرے نال بہ کے کھانا جے، سیدھی گل۔ کہنے لگے اچھا، ایک ابو طلحہ، ایک مہمان اور تیسری بیوی، تریب، وہ تو ایک بندے کا کھانا بمشکل تھا۔ کہنے لگا اچھا کرنے ہیں کچھ۔ اور میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بیوی سمجھ گئی۔ انہوں نے کھانا رکھا، تینوں ہی بیٹھے۔ تو خاوند نے اپنی بیوی کو کہا کہ اے نا لائٹ دیوے دی کاٹے، ذرا دی بتی اتا کر، ذرا روشنی بد جائے۔ تو بیوی بڑی سیانی تھی، عقل مند، سمجھ گئی بات، اور لائٹ کو زیادہ کرنے کی بجائے اوپر گئی، چپ کر کے انہوں نے بتی بجھا دی۔ کہنے لگے او خو، تو بتی بجھ گئی۔ تو اس وقت یہ ماچس نہیں ہوتی تھی، یاد رکھیں، یہ جو آگ تھی یہ باہر سے لے کے آتے تھے۔ باہر مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ لوگوں نے ٹھیر لایا سی، اگ سلگدی رہندی سی، جنوں ضرورت ہوندی سی جا کے اتوں اگ لے کے گھر آ جاندا سی، تو اتھے ہی روٹیاں پکاندا سی۔
اگوں پھر وہ نال جو اگ لا لو نال لکڑاں رکھ لو جو، لیکن اگ باہر سے لے کے آتے تھے، یاد رکھنا، ماچس نہیں ہوتی تھی، تیلی نہیں ہوتی تھی۔ تو بیوی نے چپ کر کے اتنے کہنے لگی اچھا میں روشنی تیز کر دیں، چپ کر کے روشنی بند ہی کر دی تھی ساری۔ مقصد کیا تھا کہ کھانا کھانے لگے ہیں اور مہمان کو چل یار تو کھانا تے کھا نا، اس نے کہا تسی بھی کھاؤ۔ اب روشنی میں تو نظر نہیں آتا تھا، اوے لوگوں کیسے کیسے دنیا تے لوگ نے کہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے، وہ مہمان بھی روٹی توڑتا گیا اور کھاتا گیا، اور دونوں میاں بیوی روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، وہ بھی دونوں اور سکا سکا منہ ہلاتے رہے۔ یہ مہمان محمد رسول اللہ کا ہے۔ مہمان نے رج کے روٹی کھا لی، اے بھی کرتے رہے۔ صبح کی جب اذان ہوئی ہے نا تو یہ حضرت ابو طلحہ یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، آگے سے محمد رسول اللہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر دی، اور یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا مہمان والی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے میرے نبی، اور تہاڈی امت وچ ایسے بھی لوگ نے کہ خود بھوک لگی سی انہاں کہ مہمان نوں دے دیو۔ کیسے کیسے چنگے لوگ نے اے میرے نبی تہاڈی امت وچ۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ٹیڈو کئی ہوندے نے دل دے بھکے، کئی دل کے بادشاہ ہوتے ہیں، کئی یہاں بندے کئی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے دل کے بادشاہ ہیں، تھوڑا بھی اپنے پاس رزق ہے لیکن روز ہی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اللہ قرآن مجید نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کا دل بادشاہ ہے نا، دل غنی ہے، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تو کامیاب لوگ نے۔ اور دل دے بادشاہ نے نہیں بھوک لگی ہے، نہیں کچھ ملا، کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں دو 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 دو۔ شریعت نے پھر ایک اور بات کہی ہے کہ مہمان جو ہے یہ کتنے دن، شریعت یہ کہتی ہے مہمان کی مہمانی کرنا یہ 3 دن تک فرض ہے۔ 1 دن مہمان رہتا ہے، 2 دن رہتا ہے، 3 دن رہتا ہے، فرض ہے۔ جو گھر میں ہے طریقے سے اس کو پیش کر دو۔ 3 دن کے بعد یہ حدیث کے الفاظ سن لیں، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، صدقہ فرمایا جو مہمان کسی کے گھر میں جا کے رہتا ہے 3 دن کے بعد جو رہتا ہے نا، وہ یاد رکھے صدقہ خیرات کھاتا ہے۔ وہ یہ دھیان سے سن لیں، وہ صدقہ خیرات کھاتا ہے۔ یہاں لوگ پتہ ہی کہتے ہیں وہ اسی گئے جی 6 مہینے رہ کے آئے ہیں، 3 مہینے رہ کے آئے ہیں، اینے مہینے رہ کے، تو صدقہ خیرات ہی کھا کے آئے اور کی کہتا ہے تساں اتنے 3 دن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مہمان جو ہے اگر اس نے زیادہ دیر رہنا ہے اپنا کھانا پینا لے کے جائے اتنے، ان کے پاس سے اگر کھائے گا تو میرے نبی نے کہا ہے وہ صدقہ خیرات کھاتا ہے۔ شریعت نے پھر ایک اور بات کہی ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ یہ تنگ نہ کرے ان کو۔ مثلا انہوں نے جو کچھ دیا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ سکی روٹی ہے تے نال نہ اے خل اس کو کہتے ہیں، یہ جو کیا سرکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیاؤ بسم اللہ کر کے محمد رسول اللہ نے کھا لی۔ مہمان کو یہ بات سکھائی کہ وہ گھر والے کو ذلیل نہ کرے۔ وہ یا کہ تساں پکا لیا ہے، کوئی گل کرنا لی پلا تسی چھوٹا گوشت پکا دے نال قیمہ پکا دے، بازاروں چلو تسی تکے نہیں سو منگا سکتے۔ یعنی مہمان ایسے ایسے ذلیل ہوتے ہیں، ذلیل کرنے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُغَرِّجَهُ، گھر والے کو ذلیل نہ کرے مہمان بھی۔ ذلیل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیزاں لے کے آ کے ایک ہی پکا لیا جے، کل نہ پکایا جے، کل بازاروں منگایا جے، چوتھا اگلے دن منگایا جے، اگلے دن مچھی منگایا جے، اگلے دن فرمایا یُحَرِّجَهُ،
کئی مہمان گناہ کراتے ہیں، حرجہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرانا، اور پھر بندہ کی کرے، پھر چوری کر کے لے کے آوے، اور پھر قرض ہی چکنا مرنا سو کہ بھین آئی ہے بھنوجا آیا گلاں بڑیاں ٹیں ٹیں کردا پیا، لو لے کے آؤ۔ چپ کر کے بات یہ ہے، فرمایا جو چپ کر کے ملے عزت کے ساتھ آرام سے کھا، پانی ملے پانی، روٹی ملے روٹی، دال ملے دال، گوشت ملے گوشت، اور جو ملے چپ کر کے، اور میرے نبی کا حکم ہے کہ ذلیل نہ کرے اس کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے این یسوی عندہ، تے لمحہ ہی نہ پی جائے اتنے جا کے، کم کیتا کم کر کے سیدھی گل ہے واپس آ جائے، رات دا ضرورت پی گئی کوئی 2 دن کوئی 3 چلے واپس جائے، کوئی طریقہ نہیں کہ جا کے لمحہ پی جائے اتنے جا کے انہوں نے ذلیل رسوا کرے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ، یقین مانیے ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے، اور کی کریے یار 16-17 دن ہو گئے نے، اور جوائی آئے نے دوویں، کی کراں دنے اے منگتے ہیں، اج اے پکایا جی شامی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کے مخالف یہ لوگ ہیں، ظالم یہ لوگ ہیں، ظالم یہ لوگ، یہ گناہ کرانے والے، ذلیل کرنے والے۔ اور پھر وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، پھر جا کے حرام لے آ کے رشوت لے کے انہوں حرام ہی کھواندا ہے پھر، اور کئی وہ پیر دا گھوڑا ہی کر کے انہوں کھواندے رہندے، لو کھا لو تہاڈا ہی مال ہے، اے جی تہاڈا ہی مال ہے، ایسے بھی۔ اور پیر کسی گھر میں گیا تو پیر کہنے لگا میں 2 مہینے رہنا ہے، انہیں کہا اب تک گھوڑا بنو، گھوڑا کر کے نا روز بوٹی لا کے نا وہ گھوڑا انہیں کر کے وہ تھوڑا جا گوشت کڈن تے روز ہی پیر نو کھوا دین کرن، کہ بڑا اے تہاڈا ہی مال ہے، انہوں سمجھ نہیں آئی کہ میرا مال دا مطلب کی ہے، اے تو جو چلا نا پھر واپس کہنے لگا لیاؤ گھوڑا، کہنے لگو تو تمہیں کھوا دیتا ہے ایسا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، مہمان جو ہے یہ آئے جو مناسب طریقے سے ملے اس کو کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کے لیے دعا کرے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، دعا کرے یا اللہ ان کو برکت دے، ان کے اوپر رحم کر، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور لوگوں ایسا ہوتا ہے 2 مہینے رہ کے کھا پھٹ کے کھا پی کے سارے اگلا گھر ویلا کر کے جاندی واری مزہ نہیں آیا انہوں دے گھر 2 مہینے رہے، کوئی سواد نہیں آیا، اور سواد لین نہیں آئے تم، جو بیچارے نے اپنی طاقت کے مطابق تھا دیا، چپ کر کے اللہ کا نام لے کے اتنے استعمال کرو، نہ ذلیل کسی کو کرو، نہ اللہ کے نزدیک تم ذلیل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔